ایک سمندر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سمندر کو کوئی آج تک عبور نہیں کر سکتا. میکسیمم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ساحل سے دوسرے ساحل تک جا سکتے ہیں، مارشس سے سیشل تک جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ دریا بیچ میں کیا ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اقبال کے کلام میں دنیا کی ساری چیزیں ڈھونڈی جائیں کہ اقبال نے بچوں کے لیے کیا کہا، اقبال نے عورتوں کے لیے کیا کہا. یہ تمام چیزیں ہیں، بحث طلب ہیں، اس کی بات ہو سکتی ہے. آج ہم ان تمام موضوعات پہ گفتگو نہ کر کے، لیکن جو پیپر سکینہ نے پڑھا ہے، اچھا پیپر پڑھا ہے اور ایک نیا نقطۂ نظر ہے تانوسیت کا، تو ہمارا خیال ہے کہ اقبال کو خالصتاً اس چشمے سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اقبال جس تہذیبی پس منظر میں تھے. آپ کے سوالات اپنی جگہ پر بالکل بجائے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کچھ سوالات ایسے ہیں جس پر یقیناً جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دو نشستیں ہونی ضروری ہیں تاکہ کچھ غلط بیانیاں سامنے نہ آ سکیں. بہرکیف اقبال کی امیجری کے حوالے سے بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ اقبال نے جو منظری شاعری کی ہے وہ کیا وہ خالصتاً منظری ہیں یا اس عہد کی شاعری کو چھوڑ دیں جو مثالیں، اگر آپ نے بھی جو اشعار پڑھے، ظریفانہ اشعار پڑھے، تو آپ دیکھیے کہ اس وقت وہ اکبر الہ آبادی سے بہت متاثر ہیں. اکبر الہ آبادی کے رنگ میں ابتدائی شاعری کرنے کی کوشش کری. جو اکبر نے کہا تھا کہ بے پردہ کر جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، بالکل اسی رنگ میں وہ تمام مصرے و خطات جو ہے آپ نے پڑھے. لیکن میرا خیال ہے کہ جب کوئی ٹاپ پہ پہنچتا ہے تو وہ اس کی ابتدائی شاعری کے اس حصے کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں. خود بانگ درا میں جو یہ کلام شامل کیے گئے ہیں اس کو آخر کے حصے میں رکھا گیا ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ذہنی ارتقاء کیا ہے، کس طرح سے تھاٹ پروسیس کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، وہ اصل دیکھنے کی ضرورت ہے. وہاں پہنچ کے اقبال کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اقبال کی شاعری کا ایک وہ پہلو بھی ہے جو بانگ درا میں ہے، وہ منظری شاعری. منظری شاعری کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اقبال کی شاعری میں اس قدر بلعجبیاں ہیں، اس قدر سحرکاری ہے، اس قدر رنگینیاں ہیں کہ آپ اسے دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جائیں گے اور بار بار آپ اس کو پڑھنا چاہیں گے کہ اقبال کہنا کیا چاہتے ہیں. دراصل اقبال کی جو فطرت نگاری کی شاعری ہے وہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اقبال کے کلام کو بانگ درا کی روشنی میں دیکھیں، بال جبریل کی روشنی میں دیکھیں یا فارسی کلام کی روشنی میں دیکھیں، اقبال نے خالصتاً اور بے مقصد منظری شاعری نہیں کی ہے. یہاں تک کہ نظم ہمالہ ہے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، اس طرح کی بھی شاعری کو پڑھیے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ نہیں ہے. لیکن آخری بند، یہاں تک کہ جگنو جیسی نظم پڑھی جو بچوں کے لیے لکھی گئی، آخری مصرع، صرف آخری مصرع میں پورا میسج وہ کنوے کر جاتے ہیں. تو اقبال کے یہاں شاعری کبھی بے مقصد رہی ہی نہیں. آج میں اسی طرح کی چند نظموں کے حوالے سے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں پہاڑ اور ندی. اچھا، ایک بات بہت اچھا ڈسکشن انہوں نے شروع کیا تھا ہمارے دوست پروفیسر عبدالکلام صاحب نے لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے. لیکن لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کی ورڈس، اور اس کے بعد اس کے کالوکیٹس ہوتے ہیں، یعنی اس کے تلازمات ہوتے ہیں. مثلاً اگر ہم نے برسات کہا تو برسات کے کالوکیٹس میں کون کون سی چیزیں آ جائیں گی؟ تیز ہوائیں آ جائیں گی، آندھی، بادل، بجلی، پانی، سیلاب، طوفان. ہمارے ایک پروفیسر استاد ہیں پروفیسر نصیر احمد خان، انہوں نے بانگ درا کا مطالعہ کیا لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے، اور آپ کو حیرت ہوگی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، ان کا مضمون چھپا ہوا ہے، اور یہ کہا کہ بانگ درا پوری اتنی موٹی کتاب ہے، بانگ درا میں کی ورڈس صرف 18 ہیں، صرف 18 کی ورڈس ہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں. حیرت ہے، یہ بھی مطالعے کا ایک طریقہ ہے کہ کی ورڈس اور اس کے کالوکیٹس کے درمیان انہوں نے پوری اس مجموعے کلام کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے. یہاں چند نظموں کے حوالے سے میں اقبال کی شاعری میں پہاڑ اور ندیوں کا جو ذکر ہوا ہے، دیکھیے یہ دو چیزیں ایسی ہیں. ندی دنیا کی تمام تہذیبیں ندیوں کے کنارے بسی ہوئی ہیں. پہاڑ کا ایک تصور ہے کہ پہاڑ آماجگاہ رہا ہے انسانوں کا. اس کے علاوہ اسلامی نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو غار ہرا، جبل نور، کوہ طور، اور جتنے بھی آپ دیکھیں وادی سینا، ان تمام کا ایک تاریخی سیاق رہا ہے. بڑی عقیدت اور احترام سے ان پہاڑوں کو ہم دیکھتے ہیں، اور پہاڑ کسی نہ کسی طرح سے تہذیب و تمدن کی گواہ رہے ہیں یہ سارے کے سارے. یہ جو نظمیں اقبال کی ہیں، ہمالہ، ایک آرزو، ابر کوثر، ذرا ساؤنڈ کم کرو بھائی،
ایکو ہو رہا ہے, ساؤنڈ تھوڑا کم کریے. ہمالا, ایک آرزو, ابر کوثر, پیام صبح اور ماہ نو وغیرہ جیسی نظمیں کافی مشہور ہیں. ان نظموں میں محاکات اور پیکر تراشی کے خوبصورت نمونے پیش کیے ہیں. بعد کی شاعری میں بھی اقبال کے یہاں منظر نگاری ملتی ہے, لیکن کوہ و کوثر, دشت و صحرا, صبح و شام, آفتاب و مہتاب اور افلاک کی بلندیوں کو اپنی منظری شاعری میں اقبال نے خاص جگہ دی اور نئی معنویت عطا کی ہے. میرے مطالعے کے مطابق اردو شاعری میں کوہ و کوثر کو سب سے زیادہ اقبال نے اپنی شاعری میں جگہ دی. میں نے اردو کے جو ان کا کلیات ہے اس کو پڑھا اور یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ علامہ اقبال نے پہاڑ اور ندیوں کا ذکر کتنی دفعہ کیا اور کہاں کہا. اور اس پر ایک میں ریسرچ بھی کر رہا ہوں. باضابطہ ایک گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے میں نے ایک پروجیکٹ لیا ہے کہ کوہ و کوثر اور اس کے متعلقات علامہ اقبال کی شاعری میں کس طرح سے ہیں. تو یہاں میں بہت اختصار کے ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ کوہ و کوثر کو علامہ اقبال نے ایک خاص سیاق و سباق میں اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے, اور جس سیاق و سباق میں اقبال نے استعمال کیا ہے وہ میرا خیال ہے اردو کے دوسرے شاعروں کے وہاں دیکھنے کو نہیں ملے گا. فارسی کلام کے حوالے میں نے بہت کم دیے ہیں اس لیے کہ مقالہ ذرا طویل ہو جاتا. علامہ اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ دل فریب وادیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل مچل اٹھتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں, پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن. اب دیکھیے کوہ و دمن یعنی پہاڑ بھی آ گیا اور پہاڑ کے دامن میں جو بسی ہوئی ندیاں ہیں, آبشار ہیں, جھرنے ہیں یا آبادیاں ہیں. پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن, پھر مجھے نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن. ابھی دیکھیے ایک ایک لفظ پر اگر آپ غور کریں تو علامہ اقبال ان مناظر کو دیکھ کر کے حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں اس دنیا میں پائی اور کس کس طرح سے بنایا ہے. تو کوہ دمن کے یہ دل فریب نظارے کبھی شاعر فطرت نوا کو نغمہ ریز کرتے ہیں تو کبھی شاعر کا دل ان کے حسن کے سحر آگی کو دیکھ کر کہہ اٹھتا ہوا اقبال کہہ اٹھتے ہیں, ہوا خیمہ زن کاروان بہار, ہوا خیمہ زن کاروان بہار, ارم بن گیا دامن کوثر. کوہ کی رفت اور دل فریبی سے اقبال کو والہانہ وابستگی ہے. جذباتیت کی انتہا یہ ہے کہ اقبال جذباتیت کی انتہا دکھاتے ہوئے پہاڑ کی منظری شاعری کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں, ذرا ان اشعار کو دیکھیے, کہ میرے کوہستاں تجھے چھوڑ کے جاؤں کہاں. یہ تو ہم کہتے ہیں اپنے بال بچوں کو, اپنے دوستوں کے, کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا نہیں سکتا, کیسے جاؤں گا. اقبال یہ کہتے ہیں میرے کوہستاں تجھے چھوڑ کے جاؤں کہاں, تیری چٹانوں میں ہے میرے ابوجد کی خاک, روزے ازل سے ہے تو منزل شاہین و چرخ, لالہ و گل سے تہی نغمہ بلبل سے پاک. تیرے خم و پیچ میں میری بہشت بری, خاک تیری امبری آپ تیرا تابناک. باز نہ ہوگا کبھی بندے کب کو حمام, حفظ بدن کے لیے روح کو کر دوں ہلاک. یہ جذباتیت ہے اقبال کے اس جذباتی لگاؤ کا اشارہ. یہ جتنے اشعار ہم نے پڑھے ہیں اس میں دوسرے اور تیسرے مصرے کو دیکھیں, تیری چٹانوں میں ہے میرے ابوجد کی خاک, اور یہ مصرع کہ روزے ازل سے ہے تو منزل شاہین و چرخ. پہلا مصرع انسانی تمدن کے ارتقاء کی تاریخ کا واضح اشاریہ ہے. پہاڑ کی وادیاں اور اس سے نکلنے والی ندیاں شروع سے ہی انسانی تہذیب و تمدن کی آماجگاہ رہی ہیں. اقبال اسی تمدنی اور تاریخی ارتقائی کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. نظم ہمالا جو محاکات کا ایک دلکش نمونہ ہے, اس نظم کے اس طرح کے اشعار کو پڑھیں تو کوثر و تسنیم کا ترنم جاگ اٹھتا ہے, اور اس کے وجود کی تاریخ کو دیکھیے تو حیرت و استجاب سے سرشدر رہ جائیں گے. تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینا روزی کے نشان, تو جمع ہے گردش شام و سین کے درمیان, اور تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہدے کہن. اس لیے اقبال اس سن رسیدہ شاہد قدرت سے یہ سوال بھی کرتے ہیں
یہ بوڑھے پہاڑ سے سوال کرتے ہیں، اور ایسا بوڑھا جو نوجوان ہے، کیوں نوجوان ہے کہ اس نے یہ کہا کہ تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینا روزی کے نشان، لیکن وہ صدیوں سے ہے، اس لیے اسے سندسیدہ انہوں نے کہا ہے، اور یہ سوال کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے منظری شاعری میں بھی اگر اقبال کہ وہاں ایک میسج ہے، اور ایسا پاورفل میسج ہے کہ انڈر کرنٹ جو میننگ بہ رہی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب اقبال اسی حمالہ سے ایک سوال کرتے ہیں، اے حمالہ داستاں اس وقت کی کوئی سنا، اے حمالہ داستاں اس وقت کی کوئی سنا، مسکنے آبائے انسان جب بنا دامن تیرا، کچھ بتا دے سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازے رنگے تکلف کا نہ تھا، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تھا۔ ہمارے سے پوچھتے ہیں، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کو پہچاننا مشکل ہے، ایک چہرے پہ کتنے چہرے ہوتے ہیں اور کتنے رنگ بدلتے ہیں، یہ آج ہی کا مسئلہ نہیں ہے۔ حافظ شیرازی نے بھی، حافظ شیرازی کا زمانہ کتنے برسوں پہلے ہے، جب انہوں نے کہا تھا وائزاں کی جلوہ بر محراب و ممبر نہیں کنن، چوں بخلوت می روندہ کارے دیگر نہیں کنن۔ اگر یہ شعر سمجھ میں نہیں آیا تو اکبر الہ آبادی نے حافظ کے بعد اسی شعر کو اس طرح سے پیش کیا کہ خلاف شرع، شرع مطلب شریعت، خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتے بھی نہیں۔ دیکھیں احترام یہ ہے کہ قبلہ کی طرف بیٹھ کے پیٹ نہیں کرنا ہے، تھوکنا نہیں، تو خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتے بھی نہیں، مگر اندھیرے اجالے میں چپتے بھی نہیں۔ اب یہ جو چہرے ہمارے اوپر ہیں، یہ آرٹیفیشل چہرے آج کے دور کی نعمتیں کہیے یا عذاب کہیے۔ اقبال اس سے گھبراتے ہیں، کس سے پوچھیں؟ ہر شخص کے چہرے پہ چہرے لگا ہوا ہے۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ اے حمالہ داستاں اس وقت کی کوئی سنا، اور آخر میں کہتے ہیں ہاں دکھا دے اے تصور، اے تصور میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ممکن ہے کہ وہی سیدھی سادی زندگی دوبارہ آ سکے۔ تب کہ دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، یہاں وہ ایسا نہیں کہ رجت پسند ہے، تاریخی سیاق کو دکھانا چاہتے ہیں۔ انسان نفسیاتی اعتبار سے جب کمزور ہو جاتا ہے تو اسلاف کی کہانیاں ان کے ہیروز کی زبانی سنائی جاتی ہیں تاکہ اس کے اندر جوش و جذبہ پیدا ہو۔ تو یہاں رجت پسندی نہیں ہے، بلکہ اس دور کی تاریخ کو وہ سننا چاہتے ہیں۔ یہاں شاعر ہندوستان کے اس عہد کے تمدن اور تہذیب کی بات کرتا ہے جو ہزاروں برس پہلے ایک درخشاں تابندہ تہذیب بن کر جگمگائی تھی۔ اور اقبال جب یہ کہتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پورا سیاسی نہیں، سماجی نہیں، تہذیبی نہیں، بلکہ مذہبی عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب ان کا ایک مصرع ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، اس سیاق میں وہ پوچھتے ہیں کہ آخر تو اس سرزمین میں کچھ ہے، کچھ تو ہے۔ تو شاعر یہاں نوسٹیلجیائی کیفیت میں گرفتار نہیں ہے، بلکہ ماضی کی شاندار روایت کو دہرانا چاہتا ہے۔ اور اقبال اپنی بے چینی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کسی کی منظری شاعری میں آپ دیکھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر ہم ہی سے پوچھا جائے کہ آپ جس کو پسند کرتے ہیں، میں اپنے باپ کو پسند کر سکتا ہوں، ماں کو پسند کر سکتا ہوں، محبوبہ کو پسند کر سکتا ہوں، بیوی کو پسند کر سکتا ہوں، جس کو بھی پسند آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سے کہا جائے کہ آپ ان کی تعریف کریے کھڑے ہو کر کے 5 جملے، اس کے بعد 10ویں جملے تک شاید آپ نہ پہنچ پائیں، کتنی تعریف کریں؟ نہیں کر سکتے آپ، لفظ نہیں آپ کے پاس۔ لیکن لفظوں کا ایک بادشاہ شاعر ہے جس کا نام جوش ملیح آبادی ہے، ان کی نظم پڑھی ہے جنگل کی شہزادی، آپ نے پڑھی ہوگی، نہیں تو پڑھ لیجئے، نیٹ پہ جا کے لکھیے جنگل کی شہزادی، آپ کو مل جائے۔ اس جنگل کی شہزادی میں 52 اشعار ہیں۔ شروع کی چند اشعار کو چھوڑ دیجیے، اس کے بعد پورے کا پورا محبوب کی تعریف میں اور پوری نظم پڑھتے جائیے، اتنا اچھا لگے گا آپ کو، چونکہ خوبصورت لفظوں سے آپ کا سابقہ پڑتا ہے، خوبصورت لفظوں پر۔ بالکل اسی طرح سے جب آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں یا مال میں جاتے ہیں تو خوبصورت دکانوں سے آپ کا سابقہ پڑتا ہے اور آپ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ آپ کے پرس میں یا آپ کے پالی بیگ میں کچھ ہی سامان ہوتا ہے، لیکن وہاں جا کے دیکھ کے آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر ملتا کچھ نہیں ہے۔ اقبال کا معاملہ بالکل اس سے جدا ہے کہ منظری شاعری کرتے ہوئے بھی اقبال کچھ نہ کچھ میسج نکال کے لاتے ہیں اور ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں
جل رہا ہوں کل نہیں پڑتی کسی پہلو مجھے. اب یہ دیکھیے یہ بے چینی بھی ہے, امیجری بھی ہے, سوال کا جواب بھی فراہم کرتے ہیں. اردو میں ایک شاعر ایسا ہوا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ویسا کوئی دوسرا شاعر ہے ہی نہیں جو صرف سوال کرتا ہے, اور عجیب اس کا انداز ہے کہ سوال میں جواب بنا دیتا ہے. کہتا ہے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے, پوچھتے ہیں ہم سے کہ کیا ہے صاحب, پوچھتے ہیں مجھ سے کون ہے, کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا, نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر. کوئی غزل اٹھائیے آپ, ہر جگہ سوال, ہر جگہ سوال, لیکن ہر سوال میں ایک جواب پوشیدہ ہوتا ہے. اور علامہ اقبال نے براہ راست سوال نہیں کیا بلکہ سوالوں کو وسعت دی تاکہ ہمارے غور و فکر کو وہ مہمیز کر سکیں, اور اس کے پس پردہ ایک جواب دیتے ہیں. پہاڑوں سے بھلا اپنی بے چینی بے جان چیز سے کیسے کر سکتے ہیں, لیکن یہ اقبال کا آرٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں جل رہا ہوں کل نہیں پڑتی مجھے, ہاں ڈبو دے اے محیط آب گنگا تو مجھے, سرزمین اپنی قیامت کی نفاق انگیز ہے, وصل کیسی یا تو ایک قرب فراق انگیز ہے, بدلے یک رنگی کے یہ ناآشنائی ہے غضب, ایک ہی, اب ذرا غور کریے اسی میں سے, ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے غضب. اب اس سے بہتر تھاٹ آپ کہاں سے لا سکتے ہیں کہ کھیت میں یا تو دھان کی فصل ہو, گیہوں کی فصل ہو, ایک خوشے میں کم از کم 100 دانے ہوتے ہیں جو ایک ساتھ ملے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ پک کر تیار ہوتے ہیں, کسی لائق ہوتے ہیں, تو انہیں کھلیانوں میں لے جا کے الگ الگ کیا جاتا ہے. اب یہ وصل کا, فصل کا جو تصور ہے اقبال نے کتنی گہرائی میں جا کر کے پیش کیا ہے کہ ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے غزل. اقبال کے عہد کے تناظر میں ان اشعار کو دیکھیں تو اقبال کی شدید جذباتیت کا راز ہم پر عیاں ہوگا. بات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ بات اور الجھ جاتی ہے. یہ جذباتیت نہ صرف منظر نگاری میں ہے بلکہ اقبال کی وطنی شاعری میں بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے. جب وہ ایک نظم لکھتے ہیں نیا شوا, تنگ آ کے میں نے آخر دائر و حرم کو چھوڑا, وائس کا آواز چھوڑا چھوڑے تھے فسانے. یہ شدید جذباتیت اقبال کے وہاں کہیں کہیں دیکھنے کو ملتی ہے. اقبال کی یہ تلخی اگر آپ مانیں تب بھی ہو سکتا ہے. اس تلخی کے بعد وہ ایک اور مصرع کہتے ہیں کہ کانوں پہ ہونا میرے دائر و حرم کا ایسا. یہاں تک وہ جذباتیت ہو جاتے ہیں. لیکن اقبال کی یہ بے کلی اور اضطرابی کیفیت دنیا کی محفلوں اور شورشوں کے سبب ہے, اس لیے سکون اور خاموشی کی تلاش میں وادیوں کو حصار کا رخ کرتے ہیں اور آرزو کرتے ہیں. اب دیکھیے ایک یہاں سے ایک نیا ڈائمنشن شروع ہوتا ہے کہ اقبال جو زندگی پر کہتا رہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم ہے, نہ جانے کتنے اشعار اقبال نے کہہ دیے کہ حرکت عمل اور اسی میں آپ کی زندگی ہے. لیکن ایسا اقبال کبھی یہ تمنا بھی کر سکتا ہے کیا کہ پہاڑ کے دامن میں چلے جائیں اور خاموشی سے شب و روز گزاریں؟ یہ ذرا سوچنے کا ہے. اقبال یہ کہتے ہیں مرتا ہوں خاموشی پہ یہ آرزو ہے میری, دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو, آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں, دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو. ان اشعار کے مطالعے سے ایک لمحہ حیرت ہوتی ہے, تعجب ہوتا ہے کہ وہ اقبال جو عمل پیہم اور مسلسل تسخیر کائنات کی بات کرتا ہے, وہ کیوں کر یہ کہہ سکتا ہے دنیا کی محفلوں سے گھبرا گیا ہوں یار, کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. عجیب بات ہے, یہ ذرا سوچنے کی ہے کہ اقبال کیا ایسا کہہ سکتے ہیں, لیکن کیوں کہا؟ کچھ تو وجہ ہوگی, بے وجہ تو کہا نہیں ہوگا. جبکہ وہی اقبال تخلیق آدم کو خدا کی تخلیق کا شاہکار بتاتا ہے, اور جس کی طاقت و قوت کا حال یہ ہے. فارسی کے کچھ اشعار ہیں, میں اس کو چھوڑتا ہوں, ہے نا, بہت خوبصورت اشعار ہیں حافظ کے کہ ناراضہ عشق کے خونے جگر پیدا شد, حسن اللرزید کے صاحب نظر پیدا شد. باہر کے اپنی پوری نظم چھوڑتا ہوں فارسی کی, لیکن اردو کا وہ شعر سنیے کہ انسان کے پیدا ہونے سے فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ کیا کریں, یہ تو دنیا میں جائیں گے, فساد کریں گے, فتنہ برپا کریں گے, اور اوپر سے قیامت کی سجدہ کرو, اور اوپر سے یہ کہ یہ اشرف المخلوقات سب سے افضل. کیوں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے رہا کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا
महे का मिलना पड़ा। ये दरअसल उन्हें मालूम था कि जब अशरफुल मखलूकात कहा गया तो उसके पीछे एक जिम्मेदारी दी गई, और वो जिम्मेदारी दी गई थी तस्खीरे कायनात की, है। तो अब इकबाल जब ये घबराहट में सारी बातें करते हैं तो क्यों करते हैं? दरअसल ऐसा इंसान अंजुमन की बेलुत्फी और ज़माने की कजरवी को ख़त्म करने के बजाय पहाड़ के पुरसकून और ख़ामोश फ़िज़ा में ज़िंदगी का तालिब अगर होता है तो कुछ तो माना है। ज़रा इस शेर को भी देखें और उसी नज़्म का जो एक आरज़ू नज़्म है उनकी, रातों को चलने वाले थक जाएं, रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस दम, उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया, इस खामोशी में जाएं इतने बुलंद नाले। अब आप पहाड़ के पास जाएं और कुछ कहें तो ईको करता है साउंड। आप जो कहते हैं 1 मिनट के बाद 30 सेकंड के बाद वो दोबारा लौट के आपके कानों में टकराता है। तो ये कहते हैं कि इस खामोशी में जाएं इतने बुलंद नाले, तारों के काफिले को रोना मेरा तरह हो, हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। ये तमन्ना है, और इसी तमन्ना से कि बेहोश जो पड़े हैं, जो बेहोश पड़े हैं तो क्या करते हैं? पानी का छींटा डालते हैं, तेज आवाज़ें इस पर डालते हैं। तो ये कहते हैं कि जब हम आवाज़ उस पहाड़ पे बैठ करके देंगे तब शायद ईको उस आवाज़ की पूरी दुनिया में गूंजेगी, तब शायद ये ख्वाब से बेदार होंगे। इसीलिए इकबाल कहते हैं बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। इकबाल हसद व रकाबत और अदावत भरी दुनिया से किनारा कश होकर मायूस नहीं बैठते। मैं तमाम चीज़ें छोड़ रहा हूँ क्योंकि 3:30 बजने वाले हैं, लेकिन एक हवाला देता हूँ कि इकबाल ने जो जज्बातियत के अशार कहे उसके पीछे हाफिज़ का ये फ़लसफ़ा था। हाफिज़ ये कहते हैं कि हर बनाए कोहना के आबादा कुनन मी नदानी अव्वल आ बुनियाद रावीना वीरा कुनन। यानी अगर आपका घर पुराना हो गया, ज़मीन वही आपके पास है, नया घर बनाना है तो क्या करें? कुछ तो करें, पहले उस घर को मिस्मार कर देंगे, उसको तोड़ देंगे, उसके बाद फिर उसी घर पर एक नया घर बनाएंगे। ये एक ऐसा थॉट है। वो ये कहते हैं कि माजी के जितने तवहुमात तुम्हारे दिल में बसे हैं, जिस तरह के रसूमात तुम्हारे अंदर हैं, सबको यकसर ख़त्म कर दो, उसके बाद एक नई तहजीब के बिना तुम उस पर डाल सकते हो, वगरना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन आगे चल करके मैंने अल्लामा इकबाल की इसी शायरी जो मंजरी शायरी के हवाले से है, मंजरी शायरी में कुरान की आयत को किस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया है, या कुरान की आयत के मफाहीम को किस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये देखने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे एक लफ्ज़ है, छोड़ता हूँ आगे बढ़ता हूँ कि इकबाल लेकिन एक और है जो बहुत ज़रूरी है, वो मैं सिर्फ आपको बता दूँ कि इकबाल ने एक जगह गोरे गरीबा का भी नज़्म लिखी और उन्होंने ये कहा कि अब खामोशी की तलाश में पहाड़ के साथ साथ गोरे गरीबा की तरफ भी चला जाए, लेकिन कब्रिस्तान की तरफ जाकर वो देखिए दुनिया में सबसे सुनसान जगह कौन सी? कब्रिस्तान ही तो है, जहाँ बहुत सारे लोग सोए हुए मिलेंगे लेकिन किसी के सिसकने, रोने, बिलखने की आवाज़ आपको नहीं मिल सकती। वहाँ जाकर के इकबाल खामोश नहीं होते बल्कि सवाल करते हैं। अब ज़रा ये अशार देखिए, वो किससे सवाल करते हैं? कब्रिस्तान में लेटे हुए लोगों से, कि वहाँ भी इंसान अपनी असलियत से बेगाने हैं क्या? ये सवाल देखिए। इसी सवाल में दरअसल आपके पास जवाब मौजूद है, और सिर्फ जवाब नहीं है बल्कि आपको उकसाया जा रहा है, सबको उकसाया जा रहा है। वो गोरे गरीबा में जाके पूछते हैं, वहाँ भी इंसान अपनी असलियत से बेगाने हैं क्या? इम्तियाज़े मिल्लतों आइन के दीवाने हैं क्या? आह वो किश्वर भी तारीकी से क्या मामूर है, या मोहब्बत की तजल्ली से सरापा है। सिर्फ सवालात किए हैं, लेकिन उन सवालात ने हमारे ज़हन और दिल को जोड़ दिया कि बेशुमार लोग कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, पूछते हैं तुम लोग भी करते हो क्या पसंद? ये उनका पूछना ही दरअसल हमको आईना दिखाना है कि आप देखिए, उन्हें भी देखिए। बहर के आगे के कुछ अशार जो पहाड़ के हवाले से आए हैं ख़ास तौर पर देखिए, इकबाल ने कोहे तूर, फारा, हिरा, कोहे अज़म और कोहे दमावंद का जिक्र किया है। और जैसा कि ये शेर सबको मालूम है कि सरे फारा पे किया दीन को कामिल तूने,
ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے. اقبال نے پہاڑ کی جانب سفر کرتے ہوئے سفر کے متعلقات کا بھی ذکر کیا ہے، اور سفر کے متعلقات کا معاملہ شاعری عجیب چیز ہے، عجیب چیز ہے. انسان تو انسان، جانور بھی شاعری سے متاثر ہے. حیرت تعجب ہے آپ کو، بولیے. انسان تو انسان، شاعری سے جانور بھی اثر قبول کرتے. اور سچ بات، عرب کی سرزمین میں دیکھیے ایک صنف ہے ہدی خانی. جب وہ اونٹ پہ چلتے تھے تو ایک خاص طرح کا نغمہ پڑھتے تھے تو اونٹ بہت تیزی سے چلتا تھا، اور اس کو اقبال نے بھی اپنی شاعری میں جگہ دی ہے اور یہ کہا کہ ناقہ سیارے من آ ہوئے تاتارے من درہم و دینارے من تیز ترک گامزن منزل ماں دور میں سے. یہ ہدی خانی اگر کسی کو وہاں ملے گی تو صرف اقبال کی وہاں ملے گی. اور اقبال کی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر قرآن کریم کی اس آیت کو اگر آپ پڑھیں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلی السماء کیف رفعت وإلی الجبال کیف نصبت وإلی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر. ترجمہ آپ کو معلوم ہے، کیا اونٹوں کی طرف نگاہ نہیں کرتے؟ وہ کیسے بنائے گئے ہیں. ایک محاورہ ہے نا، اونٹ نے اونٹ تیری کون سی کلسی دے. ٹھیک ہے، لیکن خدا کی مخلوق، یہ قرآن کی آیت میں ہے کہ کیا تم اونٹوں کی طرف نگاہ نہیں کرتے؟ وہ کیسے بنائے گئے ہیں، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کیسا اونچا کیا گیا ہے، اور پہاڑوں پر نظر نہیں ڈالتے کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کو نہیں دیکھتے کس طرح بچھائی گئی ہے. بس تم یاد دہانی کرو، تم بس ایک یاد دہانی کر دینے والے. اب ذرا غور کریں کہ اقبال کی منظری شاعری میں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، کوہ و کوثار، صبح و شام، دشت و صحرا، آفتاب و مہتاب اور ارض و سماوات ہی بیشتر موضوع بنے ہیں. کیا اقبال کی منظری شاعری کے یہ موضوعات قرآن کریم کی ان مقدس آیات کی تفسیر و ترجمانی نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. بلکہ اقبال نہ صرف یہ کہ شاہین کے تصور اور پہاڑ کے چٹان سے جو کردار انہوں نے تراشا ہے، بڑا کنٹروورسی. اگر یہ پہاڑ کا ذکر اقبال کے وہاں نہ ہوتا تو شاید شاہین کا تصور ان کے وہاں نہیں ہوتا. اور میں ایک بات اور آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں معافی کے ساتھ، کہ اگر اقبال ہائیڈلبرگ نہ گئے ہوتے تو اقبال شاہین کے تصور سے آشنا نہ ہو. اس لیے کہ جہاں اقبال کا گھر، جہاں وہ رہتے تھے، اور جس طرح کے مناظر وہاں ہیں، اس پہاڑ کو دیکھ کر کے ہی، اور وہ دریائے نیکر کے کنارے جو ان کی نظم ہے، اور یہ تصورات جو اقبال نے لیا، جیسا کہ آپ نے اپنے مقالے میں پیش کیا، نہیں تیرا نشیمن کا سے، تو میں اس کو دہراؤں گا نہیں. لیکن پہاڑوں کے سلسلے میں جو اقبال نے ایک آرزو جس کی ابتدا اس طرح سے کی ہے، وحشت نہ سمجھ اس کو اے مرد کے میدانی، یعنی صحرا اور پلین سرفیس پہ رہنے والے لوگ، پہاڑوں پہ رہنے والوں کو تم وحشت نہ سمجھو کہ کوثار کی خلوت ہے تعلیم خدا گاہی. اب یہ دیکھیے کہ یہ شعر پوری نظم میں میسج دے جاتا ہے کہ کوثار کی خلوت ہے تعلیم خدا گاہی. اور دوسرا یہ شعر فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بند صحرائی یا مرد کوہستانی. ان اشعار کی تفصیل کے بعد اقبال نے ایک اور تصور کیا کہ دنیا میں ہماری نگاہوں کے سامنے بلندی آ کے میرے پاس بلندی کا ایک ہی تصور ہے، پہاڑ. بلندی کا ایک ہی تصور ہے کہ کتنا اونچا جائیں گے، پہاڑی تک تو جائیں گے. لیکن اقبال نے کہا کہ ستاروں سے آگے جہاں ابھی عشق کے جہاں قناعت نہ کر عالم رنگ ڈوبے زمیں اور بے آسمان. شکریہ.